ہم یہ چاہتے ضرور ہیں کہ پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کیا جائے، حزب اقتدار اور حزب اختلاف ٹیبل پہ بیٹھیں، کیونکہ اس کے علاوہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو ابھی بہت سیریس آئی انفیکشن بھی ہوا ہے، ان کے جو ہی سفرنگ بلاکیج ان دا ریٹنل وین، تو اس پہ کوئی اپڈیٹ ہے؟ اس پہ پوری انفارمیشن ہے، انہیں یہ تکلیف کوئی 2-3 ہفتوں سے محسوس ہوئی، انہوں نے اس کی کمپلینٹ کی کیونکہ ان کا میڈیکل باقاعدہ ہوتا ہے جیل میں، اور جیل کے ڈاکٹر نے جو ہے وہ انہیں چیک کیا، اس کے بعد ان کا کیس ریفر کیا اسپیشلسٹ جو ہیں پیمز میں، انہوں نے پھر چیک کیا، اور انہوں نے چیک کرنے کے بعد یہ کہا کہ کوئی انجیکشن ہے، کوئی 20-25 منٹ کا پروسیجر ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ ہو سکتا ہے، وہ جیل کے اندر بھی ہو سکتا تھا ہاسپٹل میں، لیکن اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب ایک سسٹم کو اٹھا کے آپ ایک جگہ پہ لے کے جائیں گے تو شاید کوئی چھوٹا موٹا جو ہے وہ اس میں ایرر ہو سکتا ہے۔ ملک سے باہر جانا ضروری تو نہیں ہے؟ ملک سے باہر اگر وہ چیک اپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ عدالت میں اس پٹیشن کے ساتھ جا سکتے ہیں، کوئی ان کو کسی نے روکا نہیں ہے۔ تو وہ پھر انہوں نے ان کو کہا کہ ان کو ہاسپٹل لایا جائے، تو ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، ان کا جو ہے وہ پوری احتیاط کے ساتھ اور جو بھی ضابطے کی کارروائی اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ایک یعنی جو ریکوائرڈ تھا، یعنی اسپیشلسٹ اور ماہر ترین ڈاکٹر جو اویلیبل ہیں پاکستان میں، ان سے ان کا علاج کروایا گیا ہے، وہ بالکل صحت مند ہیں اور انہیں جیل میں ان کی پوزیشن کے مطابق سہولتیں حاصل ہیں، اور میں اور ریکارڈ ہوں کہ ہم نے کبھی اس بات کے اوپر اعتراض نہیں کیا، نہ کبھی تانا ہی دیا، اور ہم بالکل اس بات سے متفق ہیں کہ انہیں عزت میں انہیں جیل میں جو ہے عزت اور احترام کے ساتھ جو ان کی انٹائٹلمنٹ کو ملنی چاہیے۔ صرف چھوٹا میڈیکل ایشو ہے، بڑا ہے لیکن سیریس ہے، کیونکہ فارمر پرائم منسٹر ہیں، ہارٹ تھراب آف ملین پیپل، ملین پاکستانیز، فیکٹ ہے یہ۔ لیکن اس سچویشن میں بھی ان کے جو چیف منسٹر ہیں افریدی صاحب جو ہیں، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ابھی شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور اس پہ پہلے تو آ کر انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں ہوئی، صرف ڈیولپمنٹ اور جو ہے دیگر یہ انہوں نے درست کہا، اور بعد میں سر کچھ جرنلسٹ نے بھی کہا، اینالسٹ نے بھی کہا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ 4 مہینے سے وہ مل نہیں سکے خان صاحب سے، اور وہ ضمن ذکر ہوا، لیکن اس ملاقات کا مین ایجنڈا جو ہے وہ 2 پوائنٹس ہی تھے، اور ان کے اوپر بات ہوئی۔ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ انہیں یہ باور کروایا کہ آپ کی بطور چیف منسٹر بھی کچھ آئینی ذمہ داریاں ہیں، اور ان کی نظر میں ان سے وہ بہتر طور پہ عہدہ برا نہیں ہو رہے، اور وہ ان میٹنگز میں جن میں ان کا آنا ضروری تھا وہ نہیں آئے۔ اس کو انہوں نے ایڈمٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں آئندہ آؤں گا۔ اس کے علاوہ ان کا طرف سے ایک پوائنٹ تھا، وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کا فائنانس جو ہے وہ ان کو جو حصہ ان کا بنتا ہے ایف سی میں وہ ان کو پورا نہیں ملا، تو وہ انہوں نے پوری طرح سے ڈیبیٹ کیا۔ اس کے اوپر پھر پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی، اس میں ہمارے پلاننگ منسٹر چودھری حسن اقبال صاحب اور فائنانس منسٹر سیکرٹری فائنانس امداد اللہ بسال صاحب وہ ہیں، اور میرا خیال ہے ان کی 2 میٹنگز ہوئی ہیں اور انہوں نے اس ایشو کو ریزالو کر لیا۔ عمران صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہ ڈر ہے، یہ انسیکیورٹی ہے، یہ یہاں بدلہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ 4 مہینے سے ملنے نہیں دیا گیا؟ نہیں، دیکھیں اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ون شوڈ ناٹ بی اوور اینڈ ابو لا۔ بالکل، کسی کو جو ہے نا وہ نہ یہ سمجھنا چاہیے اور نہ کسی کے متعلق یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہی از ابو لا۔ لیکن سر یہ ملاقاتیں تو نواز شریف صاحب کی بھی تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ انڈر دی لا ملاقاتیں کرتے تھے نا، یہ بھی کریں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ملاقات کرتے ہی نہیں، یہ تو وہاں پہ جو ہے وہ اپنا ایک پیغام ریکارڈ کرواتے ہیں
اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف ایک بیانیہ بناتے ہیں، اداروں کو گالیاں نکالتے ہیں، اداروں کے سربراہوں کو جو ہے وہ ان کے خلاف اشتہار جو ہے وہ پوری دنیا میں، وہ امریکہ میں کیا ہوا تھا اس وقت، پوری دنیا میں جو ہے وہ مہم چلواتے ہیں. اور اس کے علاوہ ملاقات میں کوئی دوسرا کام نہیں ہے، جبکہ قانون اور رولز کے مطابق یہ ایسا کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، خلاف قانون ہے. ان کو متعدد بار باور کروایا گیا، لیکن انہوں نے بار بار اور مسلسل اور تسلسل کے ساتھ جو ہے اس رول اور اس لا کو وائلیٹ کیا، جس کے اوپر ان کو وارن کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ ملاقاتیں بند کی گئیں. لیکن ران صاحب اس وائلیشن کی وجہ سے ایسا بھی تو نہیں ہونا چاہیے جیسے وہ واٹر کینن استعمال کر دیا، بہنیں ان کی باہر، عورتیں ان کے اوپر بھی، تو پر اس کا وہ ہم بالکل جو ہے وہ ہماری کوئی نہ خواہش ہے، نہ ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو پولیٹیسائز کرنے کے لیے ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے ہر منگل کو وہاں پہ جا کے روڈ بلاک کر دینی ہے، اور پھر مسلسل وہاں پہ بیٹھے رہنا ہے. انتظامیہ کے ریکویسٹ کے باوجود بھی انہوں نے وہاں سے نہیں جانا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے تاکہ خبر بنے. تو بجائے اس کے کہ ان کو زبردستی جو ہے وہ آخر خواتین ہیں اور ہمارے لیے معزز ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کوئی اور مین ہینڈلنگ کی جائے یا کسی اور طرح سے اٹھایا جائے، تو یہ پھر بھی ایک یعنی کم ترین جو ہے وہ طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ واٹر کینن کا استعمال کریں. لیکن ان کو جب بھی وہ وہاں پہ دھرنا دیتی ہیں، اور دھرنا ایک ٹوکن ہونا چاہیے نا، آپ 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں. اگر آپ نے ساری رات ہی ایک سڑک کو بلاک کرنا ہے، پورے علاقے کو جو ہے وہ مشکل میں ڈالنا ہے، لوگوں نے آنا ہے جانا ہے، مریض ہیں، تو وہ پھر انتظامیہ کی وہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو کلیئر کرے. لیکن ران صاحب آئی ایم سوری، اسی میں ابھی سوال پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. ایز اے پولیٹیشین نہیں، ایز اے نارمل ہیومن بینگ، یہ بتائیں بچے 2 ان کے ہیں، باہر ہیں، وہ کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، وہ مدد کے لیے جا رہے ہیں، ان کا باپ جیل میں ہے، اور اس پر بھی ان کو تنقید جو ہے سہنی پڑتی ہے. پھر ان کی تو بیوی کو شوہر کا نہیں پتہ، شوہر کو بیوی کا نہیں پتہ، اور پچھلی جو ہیں ایکس وائف جو ہیں انہوں نے تک سمپتھی میں ٹویٹس کر دیے. تھوڑا سا سافٹ کارنر جو ہے. نہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انہوں نے اگر سمپتی میں ٹویٹ کیے ہیں تو ان کو اگر ہمدردی ہے، سمپتی ہے، تو وہ ضرور کریں. باقی جو ان کی بیوی جو ہیں یہاں پہ اڈیالہ جیل میں، ان سے ان کی ریگولر ملاقات ہوتی ہے. یہ مفاہمت کی باتیں، ڈیل، ونڈر بوائے، کورٹ کے کیسز، پریشر ٹیکٹکس، یہ سب کبھی عوام کو لگتا ہے کہ سب ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہیں، کبھی لگتا ہے کہ یہ جو ہے کچھ بھی کنیکٹ نہیں کر رہا. سب کچھ یہ ملٹی فیسڈ، ملٹی لیئرڈ چیزیں ہو رہی ہیں، ملٹیپل فیکٹرز ہیں ہر چیز کے، ہر ایک موو کے. اب فار ایگزامپل شہباز شریف صاحب کو جو ہے خان صاحب پمس گئے، ان کو نہیں پتہ کہ وہ پمس گئے ہیں. محسن نقوی صاحب کو پتہ ہے کہ وہ پمس گئے ہیں، اور شاید ملاقات بھی ہوئی. یہ مسٹیریس میتھڈز بھی ہیں. کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی، اور وزیر اعظم کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ پتہ ہو یا وزراء کو پتہ ہو. معاملہ یہ ہے کہ جیل میں ایک بندہ جو ہے وہ قیدی ہے یا انڈر ٹرائل ہے، اسے خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا ہاسپٹلائز ہونا ضروری ہے. کہیں نہیں لکھا قانون میں کہ پہلے وزیر اعظم سے پوچھو، پھر تمام وزیروں سے پوچھو، پھر کسی اور سے پوچھو، اور اس کے بعد اس کو لے کے جاؤ. نہیں سر، میں لا کی تو بات نہیں، یہ لا میں صرف یہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کا کام ہے کہ وہ ڈاکٹر کی ایڈوائز کے اوپر فوری طور پہ جو بھی چیک اپ یا میڈیسن جو ہے وہ دی جانا ضروری ہے، وہ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے. اور اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہوئی. سر آپ کی جو ہے پہلے بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ محسن نقوی صاحب چاہتے تو وہ وزیر اعظم بھی بن جاتے، ان کی وہ اس وقت کی بات ہے. اب نہیں، آپ نے پھر بعد میں، ہاں جی بالکل، آپ نے کہا کہ نیچے اب بہت پانی گزر چکا ہے. اچھا
نہیں تو اب بطور وزیر اعظم جو پرفارم میاں شہباز شریف صاحب نے کر دکھایا ہے، اور جس طرح سے ان کے اس 1.5-2 سالہ دور میں جو ہے وہ بنیان المرصوص بھی ہوا، اور جو ہے وہ سعودی عرب سے معاہدہ بھی ہوا، ہمیں حافظ حرمین شریفین کا درجہ بھی ملا، ہم ڈیفالٹ سے بھی بچے، اکانومی بھی مستحکم ہوئی، تو انہوں نے جتنا پرفارم کیا ہے تو اب تو جو ہے وہ مدت بھی پوری کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے ٹین اوور میں بھی وہ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال پورے؟ یہ انشاءاللہ ابھی جو وقت پڑا ہے اس میں ان کی کارکردگی جو ہے وہ یقیناً ملک کو اس حد تک جو ہے وہ بہتر کرے گی کہ لوگوں کو جو ہے وہ انہیں ریوارڈ جو ہے وہ لوگ دینے پہ آمادہ ہوں گے۔ محسن نقوی صاحب، کاکڑ صاحب، فیصل واڈا صاحب، آپ نے کہا کہ یہ ایک ہی قبیلے سے ہیں، یہ بھی پہلے ہی کہا تھا آپ نہیں، نے۔ وہ ٹھیک ہے، اچھا وہ پہلے والی بات وہ اب گزر چکی ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس قبیلے میں اور کون کون ہے یہ بھی پلیز اگر کوئی اور